حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ، انسان بہت بدکار ہیں اور یہ خلافت کے لائق نہیں، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے، اللہ پاک، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم رب بھی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے لیے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلافات ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی، یا تو آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حقوق العباد، لاؤ شراب پی لیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ سامنے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس رات 14ویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ چنانچہ جب نیچے دیکھتا تو مجھے عرب کا چاند نظر آتا، جب اوپر دیکھتا تو مجھے آسمان کا چاند نظر آتا۔ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، کبھی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا اور پھر سوچتا کہ عرب کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند۔ بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اے آسمان کے چاند، تو بڑا خوبصورت سہی،
تیرے حسن کا دنیا کے اندر بڑا چرچا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ جو حسن و جمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہے وہ حسن جمال تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ مکڑی ایک ایسا کیڑا ہے جو ہر گھر کی دیواروں میں موجود ہوتی ہے اور یہ اپنا جالا ہر وقت بناتی رہتی ہے۔ اس کے جالے بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے شکار کو اس جالے میں پھنسا سکے اور آسانی سے اس کو کھا لے۔ اس کے جالے میں کوئی بھی کیڑا پھنس جائے تو وہ کچھ ہی دیر میں خود ہی مر جاتا ہے۔ جب آپ کے گھر میں مکڑی اپنا جالا بنانے لگ جائے تو اس کی یہی علامت ہے کہ آپ اپنے گھروں میں صفائیاں نہیں کرتے اور مکڑی آسانی سے جالے بنا لیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں مکڑیاں اپنا جالا بنا لیں وہاں مصیبتیں اور دکھ آتے ہیں، مگر یہ سب کچھ ہم لوگوں کی اپنی جہالت کی وجہ سے ہے، کیونکہ مکڑی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ اس کا مقصد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور گھروں میں مصیبتیں ہماری اپنی غلطیوں اور ایک دوسرے سے اچھا سلوک نہ کرنے پہ آتی ہیں۔